وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال وہ جوان مرد لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے یخافون یومن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں لرزاں و ترساں رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے تتقلب فیہ القلوب والابصار جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی ویزیدہم من فضلہ اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اللہم ربنا اجعلنا منہم یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے۔ اب ایک ہے بین بین کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب اس آیت کو ذہن میں رکھیے والذین کفروا اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں محروم ہیں کافر ہیں ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہیں کسرابن جیسے ریت ہو سراب ہو بقیعۃ ایک چٹیل میدان میں یحسبہ الظمآن ماء پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے حتیٰ اذا جاءہ یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجدہ شیئا کچھ نہیں پاتا وہاں پر ووجد اللہ عندہ اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود فوفاہ حسابہ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے واللہ سریع الحساب اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں ملمے کی نیکیاں حقیقی ایمان نہیں ہے ایمان باللہ نہیں ہے ایمان بالآخرت نہیں ہے لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں کچھ خدمت خلق کے کام ہے اس طرح کی چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے مانند ہیں جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہے۔ اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے نفس پرستی اور دنیا پرستی اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے ان کی مثال کیا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں یغشاہ موج اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو من فوقہ موج اس کے اوپر ایک اور موج ہو من فوقہ سحاب اور اوپر جو ہے بادل بھی ہوں یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں اوپر بادل ہے نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے ظلمات بعضها فوق بعض یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وَأَلَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو فما لہ من نور تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں اندھیارے ہی اندھیارے ہیں ظلمات فوق بعضها فوق الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور کا 5واں رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکلیں صورت اختیار کرتے ہیں جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہر چھ بعد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ہو۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں
اور وہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے۔ ایک بین کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ چلتے ہیں پھر ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، آسانی ہو تو کوئی 2-4 قدم چل لیے، کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوندھے منہ گر گئے۔ اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اسی طرح یہاں اس رکوع میں بھی 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ایک مختلف اعتبار سے ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا، ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں، صالح تھیں، سلیم تھیں، اور پھر وہ وہی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے، ان کا باطن جگمگا اٹھا اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی، اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت و کردار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات، اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر ہی نہیں، وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ پہلے نور علی نور اور دوسرے ظلمات بعضها فوق بعض۔ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں، کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں، ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی، اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے، ایبسلیوٹ ڈارکنس، کہ رات بھی ہے، اوپر بادل بھی ہے، اور جو ہے موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، تو ایبسلیوٹ ڈارکنس۔ ایک فرینچ امیر البحر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر، اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنس ہوتی ہے وہاں۔ اس نے کہا کہ پتہ کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ یہ تشبیہ جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو، اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں، اور وہ ایبسولیوٹ ڈارکنس کا کانسیپٹ۔ بہرحال یہ دوسری انتہا۔ بیچ میں وہ لوگ ہیں، بین ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، حقیقی ایمان سے محروم ہیں، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی نیکیوں کی مثال سراب کسی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ سب چیزیں، وہ سب وہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جو السماء میں جو ہے، والطیر صافات، اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کے علم میں ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز، اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجی سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو، کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مانسون کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک۔ ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے۔ اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے، دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے، جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہ، اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ بر تہ بادل۔ رکامن فتر الودق یخرج من خلالہ، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں، ان کے بین سے، ان کے بیچ سے برستی ہے بارش، پانی برستا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو
تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے، اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، اور اس کی جو بجلی کی کوند ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو